السلام علیکم پیارے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا یہ بیان ایک انتہائی اہم مسئلے پر ہے۔ نماز میں خاص طور پر سجدے کی حالت میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ روحانی طور پر کیا اثرات پیش آتے ہیں؟ علماء کرام نے اس بارے میں کیا دلیلیں پیش کی ہیں اور فقہا کا اس کے بارے میں کیا مکمل موقف ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے اور قرآن پاک میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر اگر کسی عمل کا ہوا ہے تو وہ نماز ہی ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ایسی آسمانی نعمت ہے جس سے انسان اپنے رب کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز انسان کے دل کو روشن کرتی ہے، ذہن کو پاک کرتی ہے اور روح میں وہ نور بھر دیتی ہے جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، نماز وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی حضوری میں کھڑا ہوتا ہے، بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان کا معاملہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے گزارش کی۔ یہ کیسی بلندی ہے، کیسی عزت ہے، کیسی کرمی ہے جو اللہ نے نماز کی صورت میں مسلمان کو عطا کی ہے، اور اس ہی نماز میں سب سے اعزز اور سب سے خوبصورت قبولیت کی حالت سجدہ ہے۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کا سب سے معزز حصہ، اس کا سر، اس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہیں۔ سجدہ صرف زمین کو چھونا نہیں بلکہ اپنی اکڑ، اپنے نفس، اپنے اہم کو، اپنے گھمنڈ کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کے آگے گر پڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ سجدہ بندے کو وہ قربیت دیتا ہے جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، جس طرح ایک درخت کی جڑوں کو اگر نمی نہ ملے تو تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر انسان کا دل اللہ کے ذکر سے محروم رہے، نماز سے غافل رہے تو اس کا ایمان بھی سوکھنے لگتا ہے۔ ایمان کی تازگی نماز سے ہے، نماز کی روح خشوع سے ہے اور خشوع کی بنیاد اللہ کے سامنے جھکنے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ مسلمان اور غیر مسلمان میں اصلی فرق نماز ہی ہے۔ جو نماز ادا کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستمبھ ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اصل مسئلے پر۔ کیا نماز کے دوران خاص طور پر سجدے میں آنکھیں بند کرنا درست ہے؟ کیا یہ سنت کے خلاف ہے؟ کیا یہ مکروہ ہے؟ یا کچھ حالات ایسے بھی ہیں جب آنکھیں بند کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے؟ علماء کرام کے بیان اور فقہا کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بلا ضرورت آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے اور نماز میں آنکھیں بند نہیں کیا کرتے تھے۔ سنت یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر ٹکی رہے، لیکن اگر کسی شخص کے سامنے ایسی چیز موجود ہو جس سے دھیان بٹتا ہو، دل میں خلل پیدا ہوتا ہو اور خضوع میں کمی آتی ہو تو ایسے میں آنکھیں بند کرنا کئی علماء نے جائز اور بعض نے مستحب تک کہا ہے۔ اسی لیے حضرت امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں زیادہ توجہ پیدا ہو اور دل زیادہ جمع ہو تو آنکھیں بند کرنا بے ضرر ہے۔ محترم ناظرین، اب وہ سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ روحانی طور پر ایسا شخص سجدہ کرتا ہے لیکن
اس کی روح میں وہ نور، وہ سکون، وہ قرابت پیدا نہیں ہوتی جو آنکھیں کھلی رکھ کر سجدے میں ہوتی ہے، کیونکہ سنت کی برکت میں جو نور ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ لیکن اگر کسی کی نیت خالص ہو اور وہ صرف خشوع بڑھانے کے لیے آنکھیں بند کرے تو اللہ کے کرم سے اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے، مگر بہرحال افضل اور بہتر یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھ کر سجدہ کیا جائے اور سجدے کی جگہ کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ ہی اصل سنت ہے۔ محترم ناظرین، اس مسئلے کی تفصیل آپ آگے بھی جانیں گے کہ فقہا کے کن دلیلوں سے ایسے مکروہ کہا اور کن دلیلوں سے اس کی رخصت بیان کی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھیں، کھڑی ہونے لگیں تو نماز کے دوران دھڑام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگیں، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گر گئیں۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کو 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کے دلوں میں نماز پر یقین پیدا ہو جائے۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرند پرند سب جاگ جاتے ہیں، مگر یہ مسلمان سوئے پڑے رہتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، دریا کا ہر قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر اور نماز جیسے عظیم و شاندار کام میں صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے یہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو محترم ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم، اللہ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا، انہیں مقام عبدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محبت، خشوع اور خضوع موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو نماز کا حکم ملا اور آپ اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز مثال انتہا تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی نماز میں خاصیت الہی سے اکثر بے جوڑ ہو جایا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کا ہر خیال پیچھا چھوڑ دیتا اور آپ بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کسی نے پڑھی، نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نماز تہجد فرض تھی۔
کچھ عرصے بعد صبح شام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اسے سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحر میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور لمبی قرات فرماتے تھے۔ بعد میں جب 5 وقت کی نماز بجماعت فرض کر دی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فرض کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عزیزی، اتنا خضوع ہوتا تھا کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ان کی ہر بات عجیب اور انوکھی تھی۔ پھر انہوں نے ایک شب کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہتے بہتے سینے مبارک تک پہنچ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدے میں گئے اور سجدے میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے اذان دینے آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں جبکہ آپ معصوم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کے لوگ پاس بیٹھے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کاش اس وقت کوئی جائے اور اونٹ کی جھڑی یعنی اس کی نجات سمیت اٹھا لائے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو یہ لوگ آپ کی گردن پر ڈال دیتے۔ چنانچہ ابے نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک اونچے اونٹ کی اوڑی لا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ 100 آیتیں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا کہ شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے سورہ بقرہ ختم کی تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ عمران شروع کر دی۔ جب یہ بھی ختم ہوئی تو سورہ نساء شروع فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ٹھہر کر نہایت سکون اور امتنان کے ساتھ قرات فرماتے رہے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قائم کے برابر دیر فرمائی، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر قائم کیا، پھر سجدے میں گئے اور سجدے میں بھی اسی قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کی وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں جہاں رحمت کی آیت آتی وہاں ٹھہر جاتے اور دیر تک اللہ کی رحمت اور مغفرت کی دعا مانگتے رہتے۔ پھر جب آپ نے رکوع کیا تو اتنا طویل رکوع فرمایا کہ جتنا وقت سورہ بقرہ کی قرأت میں لگا تھا تقریباً اتنا ہی وقت رکوع میں گزر گیا، اور اس کے بعد سجدہ کیا تو وہ بھی اسی طرح طویل تھا۔ دوسری رکعت میں سورہ ال عمران پڑھی اور اسی طرح ٹھہر کر تلاوت کی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری سورت پڑھنا، ٹھہرنا، رحمت کی آیتوں پر دعا مانگنا، یہ سب آپ کے عبادت کے طریقے میں شامل تھا۔ محترم ناظرین، سوچنے کا مقام ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی توجہ، اتنا سکون اور اتنا طویل وقت نماز میں لگاتے تھے تو کیا ہم نے کبھی اپنی نماز کی حالت پر غور کیا؟ ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ آج کی دوڑ بھاگ بھری زندگی میں کیا کوئی ایک سورت مکمل پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارا دل نماز میں جمتا ہے؟ کیا ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ٹھہرتی ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونا بے شک بڑی نعمت ہے، لیکن اصلی نعمت تو تب ہے جب ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں، ان کی سنت کو زندگی میں جگہ دیں اور ان کی عبادت کی کیفیتوں کو کم سے کم محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اب آتے ہیں آج کے اصل موضوع کی طرف کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس بارے میں فقہاء کرام اور اہل علم نے کیا فرمایا ہے؟ فقہاء متفق طور پر کہتے ہیں کہ نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے۔ الروز کے مؤلف لکھتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہودیوں کا طریقہ تھا، اس لیے اسے پسند نہیں کیا گیا۔ تفتح الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی تائید کی ہے، حالانکہ انہوں نے ضرورت یا نا ضرورت کے پہلو کا ذکر نہیں کیا۔ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے، اور سنت یہ ہے کہ انسان نماز میں سجدے کی جگہ کو دیکھے۔ اسی طرح اماموں نے کہا کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، ہاتھ، پاؤں، زبان، قلب، تو اسی طرح آنکھوں کا بھی حصہ ہے کہ وہ سجدے کی جگہ پر ٹھہریں اور انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ مرکات الفلاح کے مؤلف کہتے ہیں کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی مصلحت کا تقاضا ہو، جیسے سامنے ایسی چیز ہو جو دھیان بھٹکا دے، تو اس صورت میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے، خاص کر اس وقت جب آنکھیں بند کرنے سے نماز میں زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے زیادہ توجہ ملتی ہے تو یہی بہتر ہے، لیکن اگر سامنے نقش و نگار ہو، نماز پڑھنے کی جگہ پر سجاوٹ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو خشوع میں خلل ڈالتی ہو، تو ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں بلکہ مقاصد شریعت کے زیادہ قریب ہے۔ ایسا کرنا عبادت میں دل کو جمانے، اللہ کی طرف توجہ بڑھانے اور اندرونی سکون حاصل کرنے کے لیے سہایک ہوتا ہے۔ ناظرین، ان تمام دلیلوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں، تو اس کا حکم حالات پر
حالات پر منحصر ہے۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور دل اللہ کی یاد میں مگن رہے۔ لیکن اگر کبھی توجہ پر خلل پڑے یا سامنے موجود چیزیں دل کو بھٹکا دیں تو آنکھیں بند کرنے کی اجازت موجود ہے، البتہ اسے عادت بنانا یا بے وجہ ہر نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہی رہے گا۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح اور گہری سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے بھر دے، ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع پیدا فرمائے جو اس کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، جس طرح وہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی مٹھاس پیدا فرما، ہمیں ان کی سنتوں کو زندگی میں جاری رکھنے والا، ان پر عمل کرنے والا اور ان کی سیرت سے روشن ہونے والا بنا دے، ہمیں غفلت سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو سختی سے بچا، ہمارے سینے میں وہ گرمی اور عزم پیدا فرما جو تیرے نیک بندوں کا حصہ ہے۔ یا رب ہمارے نمازوں میں وہ سکون، وہ لطف، وہ توجہ پیدا کر دے کہ ہر سجدہ تیری رحمت کو کھینچ لائے، ہمیں گناہوں سے پاک فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہماری زندگی کو دین کی روشنی سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری اولاد، ہمارے گھروں، ہمارے روزگار اور ہماری پوری زندگی میں بے پناہ برکتیں نازل فرما، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قیامت کے دن تیری رحمت اور تیری پناہ میں ہوں گے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ کلام پسند آئے تو ہم طلبگار دعا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نیک بات پھیلتی رہے اور کسی کے دل کو ہدایت کی روشنی ملے تو اس کا عرض آپ کو بھی ملے گا۔ اور کمنٹ سیکشن میں محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں تاکہ یہ ذکر بھی صدقہ ذریعہ بن جائے، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا نور، یا ودود وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔